بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص دماد رسول حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رونے لگا۔ حضرت علی نے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ عرض کرنے لگا، میں قرض میں ڈوب چکا ہوں، رزق ہمارے گھر سے روٹ چکا ہے اور برکت ختم ہو چکی ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس کو ایک بکری عنایت فرمائی اور کہا کہ تم کل حاضر ہونا، کل تمہیں اس کی وجہ بتائی جائے گی۔ ناظرین گرامی، حضرت سیدنا علی کا یہ معمول تھا کہ آپ رات کے وقت گلیوں کا چکر لگایا کرتے تاکہ کسی پریشان حال کو دیکھیں تو اس کی مدد کر سکیں۔ آپ ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ آپ کو ایک گھر سے رونے اور چلانے کی آواز آئی۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے وہی شخص نکلا جو دن کے وقت اپنی تنگ دستی کی شکایت لے کر حاضر ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس گھر میں داخل ہوئے تو پتا چلا کہ وہ شخص اپنی بیوی کو مار رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خاوند سے فرمایا، اے بندے، خدا سے ڈر، تیرے گھر میں جو رزق کی تنگ دستی آئی ہے وہ تیری بیوی کے رونے کی وجہ سے ہے۔ اے انسان، جس گھر میں مرد کی وجہ سے عورت روتی ہے اس گھر میں رزق اور رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اسی وجہ سے گھر کا سربراہ دن بدن پریشانی کی حالت میں رہنے لگتا ہے، اس کا رزق آہستہ آہستہ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور گھر کی ساری رونق ختم ہو جاتی ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ خدا نے اولاد مرد کی قسمت میں اور رزق عورت کی قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں رزق وافر مقدار میں اللہ تجھے عطا کرے تو اپنی بیوی اور خاندان کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کیا کر۔ اگر تم اپنے خاندان کو خوش رکھنے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق اور عزت و وقار میں اضافہ فرمائے گا۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک عورت روتی چلاتی حضرت سیدنا علی کے پاس آئی اور اپنے خاوند کی شکایت کی کہ میرا خاوند مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور میری روزانہ بے عزتی کرتا ہے۔ حضرت سیدنا علی نے اس کے خاوند کو بلایا اور اس سے فرمایا، اے بندے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت سے مضبوط اس لیے پیدا کیا کہ وہ اپنی عورت کی حفاظت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو مضبوط اور طاقتور اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ اپنی بیوی پر ظلم و تشدد کرتا رہے اور اس کو ذلیل و خوار کرے۔ جو شخص ہر وقت اپنی بیوی کو ڈانٹتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر لعنت بھیجتا ہے۔ اس شوہر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اے علی، یہ عورت میری بیوی ہے، میں جو کچھ اس سے کہتا ہوں یہ میری بات سے انکاری ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تیری شادی کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ تو نے اس کو غلام بنا لیا ہے، بلکہ شادی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تو نے اس کو اللہ تعالیٰ سے اپنی نسل بڑھانے کے لیے مانگا ہے جو کہ تیری اولاد کی بہترین پرورش کر سکے۔ یاد رکھنا، جس کو اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے طلب کیا جائے اس کو غلام بنا کر نہیں رکھا جاتا، بلکہ وہ عورت تو تیرے بچوں کی ماں ہے۔ تجھے تو اس عورت کا ہر وقت احترام کرنا چاہیے کہ اس نے تیری نسل کو آگے بڑھایا ہے۔ اگر تم اپنی بیوی کو مارتے پیٹتے رہو گے تو اس کے بطن سے جو اولاد اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمائے گا تو اس کے دل میں تیرے لیے بغاوت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ نیک عورت کے بارے میں حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب عورت اپنے خاوند سے ناراض ہو تو خاوند اس کو یہ بات کہے کہ میں تو ساری زندگی تیرے ساتھ ہی بسر کروں گا۔ نیک عورت کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے گھر کی اچھی اور بری بات کسی پر ظاہر نہیں کرتی، وہ اپنے بچوں کی تربیت و پرورش اس طرح اچھی کرتی ہے کہ معاشرے کے لوگ اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکیں۔ روز قیامت بھی اللہ تعالیٰ نیک عورتوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ نیک عورت وہ ہے جو اپنے خاوند کے بغیر اپنی عزت اور مال کی حفاظت کرے۔ کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ بہترین عورت کون سی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی عورت وہ ہے جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، شوہر کے ہر حکم کی پیروی کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کی عزت اور شوہر کی عزت کے خلاف ہو۔ عورت کی محبت سب سے زیادہ اس کے شوہر کے لیے ہونی چاہیے۔ اس بات کا اس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے۔ بیوی کی محبت خاوند کے ساتھ اتنی زیادہ ہے کہ اس کی مثال قائم کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر میں اپنے علاوہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو سجدے کے لیے مقرر کرتا تو بیوی سے کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خداوند کریم کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ عورت
عورت تب تک نیک اور پرہیزگار نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنے خاوند کے ہر حکم کی پیروی نہ کرے۔ مسلمان عورتوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جس رب نے مرد کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی، اسی رب کے علاوہ ہماری ضروریات کے بارے بہتر کون جان سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بس ان مردوں کے لیے ہی نہیں دوسری شادی کرنے کی اجازت دی جن کی بیوی اولاد کے مستحق نہ ہو یا پھر کسی دوسری بیماری میں مبتلا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس مرد کو دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کرنے کی اجازت دے رکھی ہے جو اپنی بیوی کے اخراجات دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جو خواتین اپنے مردوں کو دوسری شادی کرنے سے منع کرتی ہیں، ان عورتوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ میاں بیوی کے لیے بہتر زندگی گزارنے کے لیے دونوں میں محبت و پیار کا ہونا ضروری ہے۔ اگر دونوں کے درمیان کسی وجہ سے کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھیج کر صلح کروانے کی کوشش کریں، اور اگر عورت مسلسل مرد کی نافرمانی کرنے لگے یا اپنے مرد کے حکم کی تعمیل کرنے سے انکاری ہو جائے، اس مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا رہے اور خاوند کے حقوق کے بارے میں آگاہ کرے۔ اگر ایسا کرنے سے بھی بیوی راضی نہ ہو تو اس کے ساتھ ہم بستری کرنا ترک کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ بیوی ایک نہ ایک دن اپنے خاوند کی فرما بردار بن جائے اور گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کام کرنے کا حکم فرمایا، اس سے ظاہر ہے کہ یہ ہماری بھلائی کے لیے بہتر ہی ثابت ہوگا۔ اور اگر ایسا کرنے سے بھی عورت باز نہ آئے تو خاوند کو چاہیے کہ بیوی کو تھوڑی سی مار لگائے، جس سے نہ تو نشان پڑے اور نہ ہی ہڈی وغیرہ ٹوٹے۔ جو مرد اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیوی پر ناجائز سختی پر اتر آئے تو ایسے مرد کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا ضرور سامنا کرنا پڑے گا۔ حدیث میں ہے کہ جو مرد اپنی بیویوں کو مارتے ہیں وہ لوگ اچھے نہیں۔ جن مرد اور عورتوں کے درمیان بات بڑھ جائے تو دونوں کی طرف ایک ایک فریقین مقرر کیا جائے جو کہ مرد اور عورت کے رشتہ داروں میں سے ہو۔ وہ فریق دونوں میں آپس میں صلح کروائے، اگر معاملہ حل نہ ہو تو دونوں کو طلاق کروا دے۔ ان فریقین کی بات ان دونوں کو ماننی پڑے گی۔ یہ مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ نہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے اور نہ ہی اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے رضامند ہو، اور جو لوگ ایسا رویہ اپناتے ہیں وہ سخت گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہدایت یہ دی گئی ہے کہ کوئی مرد مومن کسی مرد عورت سے نفرت نہ کرے۔ اگر وہ تم کو ناپسند ہو سکتا ہے کہ خدا نے اسی میں تمہارے لیے بھلائی رکھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی عورت کی آپ کو کوئی بات اچھی نہ لگے تو اس کو معاف کر دیا کرو، کیونکہ یہ اس میں کوئی نہ کوئی تو صلاحیت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور غلطی تو ہر انسان سے ہو سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف فرما کر آپس میں پیار و محبت سے زندگی گزاریں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔